میعاد مقرر، اجل مسمى جو ہے نا یہ معطوف ہے کلمتن پر. خیال کرو، لولا کلمتن، لولا اجل مسمى، لولا کلمتن، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ وقت مقرر ہے، لولا اجل مسمى، اور یہ بات نہ ہوتی کہ قیامت کا دن بھی مقرر ہے تو عذاب کبھی سے آ چکا ہوتا. ولولا کلمتن، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو سبقت کر چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، وَأَجَلٌ مُّسَمَّى، اور اگر میعاد مقرر یعنی قیامت نہ ہوتی، لَكَانَ لِزَامًا، تو البتہ ہوتا عذاب چمٹنے والا. فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، حضرت لکھا ہے تسلی، اور لکھا ہے آیات تشجیع نمبر 5. میں نے بتایا تھا کہ آیات توحید کتنی آئیں گی؟ 5، اور آیات تشجیع بھی کتنی آئیں گی؟ یہ 5ویں آیت ہے. اور لکھا ہے اصول فوز نمبر اول، فاصبر علی ما یقولون، پس سہتا رہ تو ان باتوں کو جو یہ کرتے ہیں، برداشت کر ان باتوں کو جو یہ کرتے ہیں. وسبح بحمد ربک، یہ دوسرا اصول ہے، اور تسبیحیں بیان کر. بحمد ربک تیسرا اصول ہے، ساتھ حمد اپنے پروردگار کے. قبل طلوع الشمس، پہلے طلوع کرنے سورج کے، مثلا نماز فجر. وقبل غروبها، اور پہلے اس کے غروب کے، نماز ظہر اور عصر. ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات رات کے. من آناء اللیل کا معنی کچھ اوقات رات کے، اور نماز مغرب اور عشاء. ومن آناء اللیل، اور کچھ اوقات رات کے. فسبح، پس تسبیحیں بیان کر تو. واطراف النہار، اور اطراف دن کے. لکھا ہے تکرار اہتمام و تاکید کے لیے ہے، اور اطراف دن کے. لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے باعتبار ثواب کے، راضی ہو جائے باعتبار ثواب کے. ولا تمدن عینیک، یہ چوتھا اصول ہے، اور نہ دراز کر تو آنکھیں اپنی الی ما متعنا بہ، طرف ان چیزوں کے جو نفع دیے ہیں ہم نے ساتھ ان کے. ازواجن، کئی قسم کے کافروں کو ان میں سے. زہرۃ الحیات الدنیا، محض سنگار ہے زندگی دنیا کا، محض سنگار ہے. سمجھا؟ فرمایا حضرت میں نے ان کو زمینیں دے دیں، اولادیں دے دیں، کاریں، موٹریں، مربے، حکومتیں، سب کچھ ان کو میں نے دنیا میں دیا ہے. آپ اس سے کہیں دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ میں ان سے راضی ہوں. اگر میں نے ان کو دنیا دی ہے تو اس سے دھوکا نہ کھانا. دنیا کا مل جانا میری رضا کی دلیل نہیں ہے، دنیا کا مل جانا میری رضا کی دلیل نہیں ہے. زہرۃ الحیات الدنیا، یہ محض سنگار ہے زندگی دنیا کا. لنفتنہم فیہ، حکمت تمتیع، کیوں ہم نے ان کو دیا ہے؟ تاکہ آزمائیں ہم ان کو بیچ گئے. ورزق ربک خیر، اور عطیہ تیرے رب کا قیامت کے دن بدرجہ بہتر ہے. وابقا، اور زیادہ دیر پا ہے. وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، بیان امر مصلح، بیان اور حکم کرتا رہے تو اپنے اہل کو نماز کا. واصطبر علیہا، اور خود بھی ہمیشگی کر تو اس پر. لکھا ہے اسی طرح دوسروں کو، اسی طرح، کیونکہ نماز کا حکم جو ہے صرف اپنے اہل کو نہیں کرنا بلکہ سارے جہان کو کرنا ہے. اولاً اپنا اہل ہے، اولاً اپنا اہل ہے. واصطبر علیہا، اور ہمیشگی کر خود بھی اس پر. لا نسألک رزقا، نہیں مانگتے ہم تجھ سے مزدوری. لکھا ہے رزق ایسی روزی جو مخل طاعات ضروریہ ہو، ایسی روزی جو مخل طاعات ضروریہ ہو. والعاقبۃ للتقوی، حضرت والعاقبۃ جو ہے نا،
اصل میں تھا حسن العاقبۃ لأہل التقوی. اصل لفظ کیا تھا؟ حسن العاقبۃ لأہل التقوی، اور اچھا انجام ہے اہل تقوی کا، اچھا نتیجہ ہے ڈرنے والوں. وقالوا لولا یاتینا، یہ شکوہ ہے. اور کہتے ہیں عنادن، قالو کے نیچے کیا لکھا ہے؟ عنادن، ضد کر کے کہتے ہیں لولا یاتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لے آتا یہ ہمارے پاس من ربہ، اپنے رب کی طرف سے. اللہ نے فرمایا کو جواب دے دو قرآن معجزہ کافی ہے. قرآن معجزہ، اگر تمہاری نیت ہوتی توحید قبول کرنے کی تو قرآن کافی ہے. تمہاری نیت ہی نہیں ہے ایمان لے آنے کی، اس لیے تم ناجائز کیا کرتے ہو؟ مطالبے کرتے ہو. اولم تاتہم، جواب شکوہ، آیا نہیں آیا ان کے پاس بینۃ ما فی الصحف الاولی، ظہور ان مضامین کا. بینۃ ما کا معنی ظہور ان مضامین کا جو بیچ پہلے صحیفوں کے تھی، یعنی قرآن کے اندر سارے وہ مسئلے آ گئے ہیں جو پچھلی کتابوں کے اندر تھے. ولو انا اہلکناہم، اور اگر بے شک ہم برباد کر ڈالے ہم ان کو ساتھ عذاب کے، کر ڈالتے من قبل ہی پہلے اس قرآن کے، لقالو، تو البتہ کہتے بطور عذر کے، تو البتہ کہتے بطور، فرمایا اگر ہم قرآن نہ اتارتے، اگر ہم قرآن نازل نہ کرتے قبل نزول قرآن، ہم ان کو عذاب دے دیتے، تو یہ بہانے بناتے، کیا بہانے بناتے. اب قرآن آ چکا ہے، اب یہ کوئی بہانہ نہیں کر سکیں گے. ولو انا اہلکناہم، اور اگر بے شک ہم برباد کر ڈالتے ان کو ساتھ عذاب کے، من قبل ہی پہلے اس قرآن کے، لقالو، تو البتہ کہتے بطور عذر کے، ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، اے ہمارا پالنے والا کیوں نہیں بھیجا تھا دنیا میں تو نے ہماری طرف رسول، فنتبع آیاتک، پس تابع داری کرتے ہم تیرے احکامات کی، من قبل ان نذل، پہلے اس کے کہ خود بے قدر ہوں، پہلے اس کے کہ ہم خود بے قدر ہوں، ونخزا، اور رسوا ہوئے ہم دوسروں کی نظر میں، رسوا ہوئے دوسروں کی نظر میں. قل کل متربص، فرما دو، لیکن لکھا ہے در صورت مطالبہ عذاب، در صورت اگر عذاب مانگتے ہیں تو ان کو فرما دو کل متربص، ہر ایک انتظار کرنے والا ہے. فتربصوا، پس تم بھی کچھ دن اور انتظار کر لو. فستعلمون، پس ان قریب جان لوگے تم، من اصحاب الصراط السوی، کون ہے ساتھی راہ سیدھی کا، کون ہے ساتھی راہ سیدھی کا. ومن اہتدی، اور کون ہے وہ بندہ جس نے راہ پائی ہے. فرمایا کچھ دن صبر کر لو، جب نتیجہ آئے گا تو خود بخود پتہ چل جائے. سورۃ انبیاء اور حج چھوڑ دو، والے سے پڑھیں گے انشاءاللہ. سورۃ مومنون کھولو. چھ سو 95 صفحہ ہے، 695. مل گئی سورۃ مومنون. اب سنو، سورۃ مومنون کا سورۃ حج کے ساتھ اس میں ربط عرض کر رہا ہوں، نام کو نام کے ساتھ. سورہ حج میں فرمایا اذن فی الناس بالحج، اذن فی الناس، حضرت لوگوں کو حج کی طرف بلاؤ. اب سورہ مومنون کی ابتدائی 9 آیات کے اندر فرمائیں گے
کہ جو حاجی حج کرنے کے لیے آئیں ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون لاماناتهم وعہدهم راعون الی آخرہ. سمجھ آئیے بات. سورہ حج میں فرمایا اذن فی الناس، لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ. اب سورہ مومنون میں فرمائیں گے جو بندہ حج کرنے کے لیے آئے تو یہ صفات اس کے اندر ہونی چاہیے. یہ اس میں ربط ہے. معنوی ربط دو ہیں. پہلا معنوی ربط سورہ حج میں فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. ان زلزلۃ الساعۃ شیء، قیامت والا زلزلہ ضرور آ کر رہے گا. قیامت والا زلزلہ ضرور. اب سورہ مومنون کے اندر فرمائیں گے کہ اگر 3 کام کر لیں. کتنے کام؟ 3 کام کر لیں. شرک نہ کریں، ظلم نہ کریں اور نماز قائم کریں. شرک نہ کریں، ظلم نہ کریں اور نماز قائم کریں تو زلزلے والے عذاب سے بچ جائیں گے. زلزلے والے عذاب سے یہ پہلا معنوی ربط ہے. وہاں فرمایا ان زلزلۃ الساعۃ شیء، قیامت والا زلزلہ یقینی ہے. قیامت والا زلزلہ کیا ہے؟ یقینی ہے، بہت بڑی چیز ہے، بڑے عذاب کا دن ہوگا، وہ آ کر رہے گا. لیکن اب سورہ مومنون میں فرمائیں گے اگر شرک چھوڑ دیں، ظلم کرنا چھوڑ دیں اور نماز قائم کرنے والے بن جائیں تو زلزلے والے دن کے عذاب سے بچ جائیں گے. زلزلے والے دن کے عذاب سے بچ جائیں گے. یہ پہلا معنوی ربط ہے. دوسرا معنوی ربط سورہ حج میں فرمایا یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ ولا ینفعہ. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا، غیر اللہ کو پکارتے ہیں جو نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اب سورہ مومنون میں فرمائیں گے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. چاہیے تو یہ تھا کہ شرک چھوڑتے، بدعات اور رسومات چھوڑتے، توحید قبول کرتے. الٹا یہ آئے دن نئی نئی بدعتیں اور رسمیں ایجاد کر رہے ہیں اور ان کے اندر منہمک اور مبتلا ہیں. یہ دوسرا معنوی ربط ہے. پھر عرض کر رہا ہوں سورہ حج میں فرمایا کہ اللہ کے سوا جن ہستیوں کو پکارتے ہیں نہ نفع کے مالک ہیں نہ نقصان کے مالک ہیں. اب سورہ مومنون میں فرمائیں گے وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ. بجائے اس کے کہ شرک چھوڑتے، بدعات اور رسومات سے اجتناب کرتے، الٹا رات دن نئی نئی بدعتیں ایجاد کر رہے ہیں، رسمیں ایجاد کر رہے ہیں. فی غمرتہم، پھر ان کی بے ہوشی کے اندر رات دن مست ہیں اور توحید سے غافل ہیں. توحید سے کیا ہیں؟ غافل ہیں. 2 معنوی ربط ہیں اور ایک اس میں ربط ہے. آیت نمبر 77 کھولو. سورۃ مومنون کی آیت نمبر 77. رکوع ختم ہو رہا ہے. 705 ہے، صفحہ 705 کے درمیان میں ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. یہاں تک سورت کا پہلا حصہ ہے. اس حصے کے اندر جناب 6 دلائل آئیں گے نقلیہ. اس حصے میں 6 دلائل آئیں گے. سنو بات. ایک دلیل نقلی آئے گی حضرت نوح علیہ السلام سے، ایک دلیل نقلی پیش کی جائے گی حضرت ہود علیہ السلام سے، ایک دلیل نقلی آئے گی تمام رسولوں سے، اور ایک دلیل نقلی تفصیلی آئے گی تمام رسولوں سے. نہیں سمجھے ہو؟ ایک دلیل آئے گی نوح علیہ السلام سے،
ایک دلیل آئے گی ہود علیہ السلام سے، ایک دلیل مختصر آئے گی ثم ارسلنا رسلنا تترا سے، جمیع انبیاء سے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا الصالحات سے ایک نقلی تفصیلی دلیل پیش کی جائے گی جمیع انبیاء علیہ السلام سے، ایک نقلی دلیل پیش کی جائے گی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، ایک نقلی دلیل پیش کی جائے گی حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے۔ یہ کتنے دلیلیں ہو گئیں؟ 6 دلیلیں ہو گئیں، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جمیع انبیاء سے مختصر، جمیع انبیاء سے مفصل۔ یہ کل کتنی دلیلیں ہو گئیں نقلی؟ 6 نقلی دلیلیں پیش کی جائیں گی اس سورت کے پہلے حصے میں۔ پھر جب دوسرا حصہ شروع ہوگا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، وہاں سے جناب زجرات، تخویفات ہیں، اور 3 دلائل اعترافیہ اس کے اندر آئیں گی، کچھ دلائل عقلیہ آئیں گی اور 3 دلائل کیا آئیں گے؟ اعترافیہ آئیں گے۔ اب آ جاؤ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ قد افلح پر لکھا ہے حصہ اول سورت، کیا لکھا ہے بھی؟ اور قد لکھا ہے بشارت، کیا ہے؟ خوشخبری ہے۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کامیاب ہو گئے ہیں ایمان والے لوگ۔ افلح کا معنی حضرت شاہ عبد القادر مرحوم نے کیا ہے، تحقیق کام نکال گئے ہیں ایمان والے، کام نکال گئے ہیں ایمان والے لوگ۔ حضرت میری طرف دیکھو، اصل بات اور ہے، فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح یاد کر لو، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو، ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے انسان بچ جائے، اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع مند ہو اس کو حاصل کر لے۔ ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نقصان دہ ہو اس سے انسان بچ جائے، جو چیزیں انسان کے لیے نفع دینے والی ہیں ان کو کیا کر لے؟ حاصل کر لے۔ اس کو کہتے ہیں فلاح، اس کو کیا کہتے ہیں؟ فلاح۔ قد افلح المؤمنون، تحقیق کام نکال گئے ہیں ایمان والے لوگ۔ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ پہلا امر ہے، وہ لوگ جو وہ اپنی نمازوں میں خاشعون، خشوع خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ اوپر لکھا ہے خواہ فرضی خواہ نفلی، خواہ فرضی خواہ، فرمایا مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے رکوع اور سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی ایمان والا بندہ ہے، اس کے رکوع اور سجدے سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی کیا ہے؟ ایمان والا بندہ ہے۔ الذین هم فی صلاتهم، وہ لوگ کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ دوسرا امر ہے، اور وہ لوگ کہ وہ لغو سے اعراض کرنے والے ہیں۔ لغو پر لکھا ہے الشرک از ابن عباس از خازن، شرک سے بچنے والے ہیں۔ اوپر لکھا ہے یعنی شرک اعتقادی نہیں کرتے، یعنی شرک اعتقادی نہیں کرتے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ حضرت میرے بزرگوں، علماء کے اندر یہ اختلاف ہے کہ زکوٰۃ جو ہے مکے میں آئی ہے یا مدینے میں آئی ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ زکوٰۃ کا حکم تو مکے میں آ گیا تھا، مطلق زکوٰۃ کا حکم کہاں آ گیا تھا؟ مکے میں آ گیا تھا، تفاصیل جو ہیں وہ پھر مدینے کے اندر آئی ہیں۔ لیکن اکثر علماء کا یہ خیال ہے کہ نہ، زکوٰۃ جو ہے وہ مدینے کے اندر آئی ہے، مکے میں زکوٰۃ کا کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اب مکی صورتوں کے اندر جہاں بھی زکوٰۃ کا لفظ آ جائے تو وہاں دل کو پاک کرنا مراد ہوتا ہے۔ کس کو پاک کرنا مراد ہوتا ہے؟ دل کو پاک کرنا۔ جس طرح اور مقام پر فرمایا قد افلح من تزکا، قد افلح من، یہاں بھی وہی مراد ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔
نیچے لکھا ہے زکات النفس و تطہیرها عن الرذائل الجامع البیان، نفس کی زکوٰۃ مراد ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون۔ اب حضرت میری طرف دیکھو، ظلم کے 3 افراد کا ذکر آ رہا ہے۔ ظلم کے کتنی افراد ہیں؟ زنا نہ کرو، خیانت نہ کرو، معاہدے پورے کرو۔ زنا نہ کرو اور خیانت، ظلم نہ کرو، خیانت نہ کرو اور معاہدے کیا کرو؟ پورے کرو۔ والذین هم لفروجہم، لکھا ہے قسم اول ظلم یعنی زنا کرنا، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حافظون حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم، حرمت متعہ و عاریۃ الفرج، کیا لکھا ہے بھی؟ حرمت متعہ و، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، فإنہم غیر ملومین، بس بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے۔ حضرت پہلے بھی شاید آپ پڑھ چکے ہو، 2 صورتیں ہیں مکی، سورت مؤمنون اور سورت معارج۔ سورت معارج پڑھائے ہو نا؟ سورت مؤمنون اور سورت معارج یہ دونوں مکی صورتیں ہیں۔ دونوں میں فرمایا 2 صورتیں ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، الا علی ازواجہم او ما ملکت، یا بیویاں ہیں یا باندیاں ہیں، یا بیویاں یا تیسری اور کسی صورت کی اجازت۔ اچھا، سورت نساء مدنی ہے، سورت نساء کیا ہے؟ بلکہ آخر میں آئی ہے، اس میں فرمایا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورت نساء مدنی ہے، وہاں بھی یہی 2 صورتیں ہیں۔ سورت مؤمنون اور معارج دونوں مکیہ ہیں، یہاں بھی انہی 2 صورتوں کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ متع اسلام کے اندر حرام ہے۔ متع اسلام کے اندر کیا ہے؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسلام کے اندر پہلا بندہ ہوں جس نے متع کا انکار کیا، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ ہمارے شیخ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ ان سے پہلے انکار کر چکے تھے، ان سے پہلے انہوں نے فرما دیا تھا کہ آج تک متع کبھی اسلام میں حلال نہیں ہوا، الا علی ازواجہم، مگر اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ جو مالک ہیں دائیں ہاتھ ان کے، فإنہم غیر ملومین، بس بے شک وہ نہیں ہیں ملامت کیے ہوئے۔ فمن ابتغى وراء ذلك، پس وہ بندہ جو طلب کرے گا علاوہ اس کے کوئی تیسری راہ، ذالکہ کے نیچے لکھ لو کوئی تیسری راہ، کوئی تیسری راہ، لکھ لیا؟ فمن ابتغى وراء ذلك، بس وہ بندہ جو طلب کرے گا علاوہ اس کے کوئی تیسری راہ، فأولئک هم العادون، بس یہی لوگ ہیں حد سے نکلنے والے۔ والذین هم لأماناتہم، یہ ظلم کا دوسرا فرد ہے، یعنی خیانت نہ کرو۔ اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کو، وعہدہم، اور اپنے وعدوں کو، راعون، نبھانے والے ہیں، اپنے وعدوں کو نبھانے والے ہیں۔ عہدہم پر لکھا ہے ظلم کا تیسرا فرد یعنی بدعہدی۔ والذین هم علی صلواتہم، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر یحافظون، حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے حضرتو یہاں اشکال ہے، پیچھے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، الذین هم فی صلاتہم، یہاں پھر فرما دیا علی صلواتہم یحافظون، یہ تو تکرار ہے۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ پہلا جواب کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون کے اندر فرضی نفلی ساری نمازیں مراد ہیں، وہاں فرضی نفلی، اور علی صلواتہم یحافظون کے اندر صرف فرضی نماز مراد ہے۔
یہ جواب تمہارے پاس لکھا ہوا ہے، اندر دیکھو پہلی آیت جو ہے علی صلاتہم فی صلاتہم خاشعون، اس پر لکھا تھا خواہ فرضی خواہ نفلی، اور یہاں علی صلواتہم پر لکھا ہے فرضی، لکھا ہے بھائی، یہ پہلا جواب ہے۔ دوسرا جواب کہ علی صلواتہم یحافظون کا معنی ہے کہ اپنی نماز قضا نہیں کرتے، وہاں ہے نماز میں خضوع اختیار کرتے ہیں، اور یہاں ہے کہ نماز کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی نماز قضا نہیں کرتے۔ اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ نہ، دونوں کے اندر نماز ایک ہی مراد ہے، دوسرا صلوات جو ہے وہ پہلے صلاتہم کی تاکید ہے، دوسرا صلوات پہلے صلاتہم کی کیا ہے؟ تاکید ہے۔ والذین هم علی صلواتہم، اور وہ لوگ جو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اولئک بشارت، یہی وہ لوگ ہیں جو وارث ہونے والے ہیں، الذین یرثون الفردوس، وہ جو وارث ہوں گے بہشت بری کے، ہم فیہا خالدون، وہ بھی جو اس کے ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اب حاشا پڑھو حاشا، نعم ثلاثہ انسان، کیا لکھا ہے؟ ایجاد، افنا، اعادہ۔ ایجاد فرمایا پہلے پیدا ہی میں نے کیا، دوبارہ زندہ بھی، فنا بھی میں کروں گا، دوبارہ زندہ بھی میں کروں گا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، وَلَقَدْ کے نیچے لکھا ہے دلیل انفوسی، نمبر اول ایجاد، نمبر اول، اور البتہ تاکید، خلقنا الانسان، پیدا فرمایا ہم نے انسان کو، من سلالۃ من طین، نچوڑ مٹی کا، سلالہ کا معنی لکھ لو، سلالہ کا معنی نچوڑ، خلاصہ، سورہ حجر میں پڑھائے تھے، من صلصال من حمأ مسنون، یاد ہے؟ وہاں میں نے سمجھایا تھا کہ پہلی صورت ہے حما، دوسری ہے مسنون، اور تیسری ہے صلصال۔ من سلالۃ من طین، نچوڑ مٹی سے، ثم جعلناہ نطفۃ، پھر کیا ہم نے اس کو یعنی اس کی نسل کو نطفہ، نطفتن پر لکھا ہے حالت اولا، پہلی حالت ہے نطفہ، فی قرار مکین، بیچ ٹھکانے محفوظ کے، بیچ ٹھکانے، او رحم مادر مراد ہے، بیچ ٹھکانے محفوظ کے۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، یہ دوسری حالت ہے، پھر پیدا فرما کیا ہم نے نطفے کو، علقۃ خون جمع ہوا، علقۃ کا معنی خون جمع ہوا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، یہ تیسری حالت ہے، پس کیا ہم نے جمے ہوئے خون کو مضغۃ ٹکڑا گوشت کا، مضغۃ کا معنی ٹکڑا گوشت کا، فخلقنا المضغۃ عظاما، یہ چوتھی حالت ہے، پس کیا ہم نے سمجھا گوشت کے بعض اجزاء کو عظامن ہڈیاں، عظامن کا معنی ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، یہ پانچویں حالت ہے، پس پہنایا ہم نے ہڈیوں کو گوشت، پہنایا ہم نے ہڈیوں کو، یا چڑھایا ہم نے ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناہ خلقا آخر، یہ چھٹی حالت ہے، پھر کیا ہم نے اس کو مخلوق دوسری یعنی روح ڈال دیا، یعنی روح ڈال دیا۔ جب یہ ساری قدرت اور سارا کمال ہمارا ہے تو نتیجہ کیا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، بس بڑی برکتوں والی ہے اللہ کی ذات پاک، وہ جو بہترین ہے بنانے والوں کا، بہترین ہے پیدا کرنے والوں کا۔ حضرت میرے طرف دیکھو، سمجھ لو، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی بندہ کوئی فیکٹری لگاتا ہے، کیا لگاتا ہے؟ فیکٹری لگاتا ہے، اس کے اندر مختلف قسم کی مشینیں ہوتی ہیں، کوئی یوں چل رہی ہوتی ہے، کوئی یوں چل رہی ہوتی ہے، کوئی کیسے، ہر مشینری کا مختلف اپنا کام ہے۔ فیکٹری جب پوری بن کر تیار ہو جاتی ہے، مشینیں اس کے اندر لگ جاتی ہیں، اب مالک کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ حضرت افتتاح کرو، کیا کرو؟
اب وہ ایک ہی مین بٹن ہوتا ہے، بس مالک اس کو دباتا ہے، ساری فیکٹری چل پڑتی ہے۔ ساری فیکٹری کیا ہوتی ہے؟ یہاں بھی ایسے ہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب حمل ٹھہرتا ہے تو اللہ پاک رحم مادر پر ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں۔ ایک فرشتے کو کیا کر دیتے ہیں؟ 40 دن تک پانی کا قطرہ رہتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ ابھی تک پانی ہے، حالانکہ اللہ کو پتہ ہے لیکن نظام ہے۔ 40 دن کے بعد خون بنتا ہے، فرشتہ کہتا رہتا ہے یا اللہ اب خون ہے۔ پھر 40 دن کے بعد وہ جم جاتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ خون جم گیا ہے۔ پھر 40 دن کے بعد گوشت بنتا ہے، فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب گوشت ہے۔ پھر 40 دن کے بعد اس کی 2 حصے ہو جاتے ہیں، ایک حصے کی ہڈیاں بن جاتی ہیں، دوسرا گوشت ان ہڈیوں کے اوپر چڑھ جاتا ہے، سمجھا؟ اب 6 مہینے پورے ہو جاتے ہیں۔ جب 6 مہینے پورے ہوتے ہیں تو اللہ پاک فرشتے کو کہتے ہیں کہ اس کی 4 چیزیں لکھ دے۔ کتنی چیزیں لکھ دے؟ پہلی چیز کہ یہ مذکر ہوگا یا مؤنث، بچہ بنے گا یا بچی۔ دوسری چیز نیک بخت بنے گا یا بدبخت بنے گا۔ تیسری چیز کہ کتنی روزی کھائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ چوتھی چیز کہ اس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی اور کیسے آئے گی۔ یہ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ 4 چیزیں لکھوا دی ہیں اللہ پاک نے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جفت الاقلام، کیا فرمایا؟ جفت الاقلام، یہ 4 چیزیں کلمیں لکھ کر خشک ہو گئیں۔ اب آؤ، فتبارک اللہ احسن الخالقین، پس بڑی برکتوں والا ہے اللہ، وہ ذات پاک جو بہترین ہے بنانے والوں کا۔ ثم انکم، یہ فنا کا ذکر ہے، پھر بے شک تم بعد اس کے البتہ مرنے والے ہو۔ ثم انکم نمبر 3 قیامت، پھر بے شک تم دن قیامت کے اٹھائے جاؤ گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، دلیل توحید عقلی آفاقی، پہلے انسان کا ذکر تھا، اب جہان اور آفاق کا ذکر ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ، اور البتہ تحقیق پیدا فرمایا ہم نے اوپر تمہارے، 7 طرائق، 7 راستے، للملائکۃ والصعود، للملائکۃ فرشتوں کے لیے آنے جانے کے، وما كنا عن الخلق غافلین، اور نہیں ہیں ہم مخلوق سے غافل، ان کے مصالح سے، ان کے مصالح سے۔ وانزلنا من السماء ماء، حاشا پڑھو حاشا، اسباب ثلاثہ بقائے انسان، اسباب ثلاثہ کون سے ہیں؟ نمبر اول آسمان، یعنی آسمان سے پانی اتارا، نمبر 2 نباتات، نمبر 3 حیوانات۔ وانزلنا من السماء ماء، دلیل توحید عقلی نمبر 3، اور لکھا ہے سبب بقا نمبر اول ہے، اور اتارا ہم نے آسمان سے پانی کو، بقدر 7 اندازے کے، فاسکناہ فی الارض، پس ٹھہرایا ہم نے اس کو بیچ زمین کے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک تو میری قدرت ہے کہ آسمان سے پانی کو اتارتا ہوں، پھر جب وہ زمین پر آتا ہے تو فوراً زمین اس کو پی جائے، فوراً زمین اس کو پی جائے اور خشک ہو جائے۔ یہ بھی میری قدرت کی مستقل نشانی ہے کہ پھر اس کو جمع کرتا ہوں، پھر اس کو کیا کرتا ہوں؟ جمع کرتا ہوں۔ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، پس ٹھہرایا ہم نے اس کو بیچ زمین کے۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی البتہ قدرت رکھتے ہیں، ہم خشک کر دیں اس کو تو کون پوچھنے والا ہے؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ، سبب بقا نمبر 2 نباتات، کیا ہے بھائی؟ فَأَنشَأْنَا لَكُمْ، پس پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے ساتھ اس پانی کے، جنات باغات، من نخیل وعناب، کھجوروں اور انگوروں کے، لکم فیہا فواکہ، واسطے تمہارے بیچ اس کے، فواکہ کثیرۃ، میوے ہیں بہت سارے، جو تازہ ہوں، جو کیا ہوں؟ تازہ ہوں۔ ومنہا تاکلون، اور کچھ اس سے تم کھاتے ہو، خشک بطور غذا کے، خشک بطور غذا کے۔
वशजरतन तखरुज मिन तूर सैना, शजरतन मंसूब है, इसका आमिल मुक़द्दर है अम्बतना, क्या है, व अम्बतना शजरतन, और उगाया है हमने एक दरख्त को, उस जैतून वाला दरख्त, तखरुज मिन तूर सैना, जो बकसरत निकलता है तूर सैना से, तंबुत बिद्दुहने, समझा, उगता है साथ तेल के, तंबुतो का माना उगता है, और बिद्दुहन का बाब माना मा है, उगता है साथ तेल के, वसिबगिल लिल आकिलीन, और सालन है खाने वालों के लिए, सालन है, फरमाया उसका तेल भी काम आता है और उससे सालन भी बनाया जाता है। व इन्न लकुम फिल अनआम लइब्रतन, दलील तौहीद अक्ली नंबर 4 है, और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों के अंदर भी लइब्रतन, अलबत्ता बड़ी दलील है। लिखा है असबाब बका नंबर 3, यानी बोलो भाई, यानी हैवानात, और बेशक तुम्हारे लिए जानवरों के अंदर भी अलबत्ता बड़ी निशानी है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिहा, पिलाते हैं हम तुम्हें उससे जो बीच उनके पेटों के है। वलकुम फीहा मनाफिउ, और वास्ते तुम्हारे बीच उन जानवरों के नफ़े हैं बहुत सारे। मनाफे पर ऊन, बाल वगैरह, ऊन, बाल वगैरह। वमिनहा ताकुलून, और कुछ उन जानवरों से तुम खाते भी हो। वअलैहा वअलल फुल्क तुहमलून, वअलैहा, और इन जानवरों पर भी, वअलल फुल्क, और किश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। ये भी का कलमा लिख लो, वअलल फुल्क पर भी, सूरह हामीम मोमिन के अंदर पढ़ाए हो, बिल्कुल यही लफ्ज़ था, वअलैहा वअलल फुल्क तुहमलून, वअलैहा, और इन जानवरों पर, वअलल फुल्क, और किश्तियों पर भी, जानवरों पर भी और किश्तियों पर भी, तुहमलून, तुम सवार किए जाते हो। वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, दलील नकली तफसीली बराए नफ़ी शिर्क फी तसर्रुफ, बराए नफ़ी शिर्क। अब मैंने कहा था कि कितनी नकली दलाइल आएंगे, 6, कितनी नकली दलाइल आएंगे। अब ये पहली दलील है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से, वलक़द अरसलना नूहन इला कौमिही, और अलबत्ता तहकीक भेजा हमने नूह अलैहिस्सलाम को तरफ उनकी कौम के। फ़क़ाला, मक़सद तबलीग, बस आपने फरमाया, या कौम, ओ मेरी कौम के आदमियों, उअबुदुल्लाह, सारी इबादतें करो, माली बदनी लिसानी सिर्फ अल्लाह पाक की। मालकुम, इल्लत है, नहीं है वास्ते तुम्हारे कोई माबूद सिवा उसके। अफला तत्तकून, आया बस नहीं बचते हो तुम। तत्तकून पर इबादता गैरिल्लाही, इबादता गैरुल्लाह की इबादत से नहीं बचते हो। फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीना कफ़रू, इनाद कौम नंबर अव्वल, इधर तवज्जो करो भाई, क्या लिखा है, इनाद कौम नंबर अव्वल है। फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, बस कहने लगे सरदार और हज़रत की कौम से, अवाम को कहने लगे, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया था हज़रत की कौम से। हज़रत, कुदरती बात है, दुनियादार को हमेशा अपने माल पर फ़ख्र होता है। दुनियादार मुतकब्बिर होते हैं, समझा, इनको अपने माल पर फ़ख्र होता है। कहते हैं मुल्ला, ये तो मुल्ला है, ये तो क्या है, ये तो हैं कुएँ के मेंढक ये तो क्या है, कुएँ के मेंढक है। हमें पता है गैर मुल्कों के सफ़र किस तरह किए जाते हैं, जब अंग्रेज़ को मिलना हो तो आदाब कैसे बजा लाए जाते हैं, समझा, जहाज़ों पर कैसे सफ़र किया जाता है, कपड़े किस तरह पहने जाते हैं, सफ़ीरों से किस तरह मिला जाता है। दुनिया के हालात का तो हमें पता है, मुल्लाओं को क्या पता है, समझा। ये असल वजह क्या होती है, वजह ये होती है कि दुनियादारों को अपनी माल और दौलत पर गुरूर होता है। क्या होता है, तो जब भी अम्बिया अलैहिमुस्सलाम आए तो सबसे पहले इनकार भी किसने किया, मालदारों ने किया। फ़क़ाल अल-मलउल्लज़ीना कफ़रू मिन कौमिही, बस कहने लगे सरदार उन लोगों से जिन्होंने कुफ्र किया था हज़रत की कौम से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर मामूली बशर है, मिस्लुकुम, तुम जैसा, यानी रसूल नहीं है,
یعنی رسول نہیں ہے. یرید ان یتفضل علیکم. اب خلاصہ لکھا ہے. خلاصہ یہ کہ جاہ و ریاست کا طالب ہے. جاہ و ریاست کا طالب ہے. ارادہ رکھتا ہے یہ کہ فضیلت حاصل کرے اوپر تمہارے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. اور اگر چاہتا اللہ پاک، کیا چاہتا؟ رسول کا بھیجنا. کیا چاہتا؟ رسول کا بھیجنا. لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً. تو البتہ اتارتا فرشتوں کو. لا بشرن از جلالین. لا بشر کو نہ بھیجتا، فرشتوں کو بھیجتا. ما سمعنا بہذا. عناد نمبر 2، نہیں سنا ہم نے یہ توحیدی مذہب فی آبائنا الاولین، بیچ اپنے باپ دادو پہلوں کے. آج تک زندگی گزر گئی، زمانہ گزر گیا، آج تک توحید والا مسئلہ ہم نے نہیں سنا. یہ نیا پیغمبر آ گیا ہے جو کہتا ہے کہ باپ دادے گمراہ تھے. باپ دادے کیا تھے؟ بہذا کے نیچے لکھا ہے من التوحید از جلالین. ما سمعنا بہذا، نہیں سنا ہم نے یہ توحید والا مسئلہ فی آبائنا الاولین، بیچ اپنے باپ دادو پہلوں کے. ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک جوان ہے. بہی جنتن، اس کو جنون ہے. اس کو کیا ہے؟ جنون ہے. فتربصوا بہی. اب جنتن پر عبارت ہے، اسی وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ ہے. اسی وجہ سے کہتا ہے کہ معبود ایک اللہ ہے. فتربصوا بہی، بس انتظار کرو تم اس کا ایک وقت یعنی موت تک. بس اللہ باللہ جب فوت ہو جائے گا تو ہماری جان چھوٹ جائے گی. قال رب انصرنی. التجا نوح علیہ السلام کیا ہے بھائی؟ آپ نے فرمایا اے میرا پالنے والا، انصرنی بما کذبون، مدد کر تو میری بسبب اس کے جو جھٹلاتے ہیں یہ مجھے. کذبون پر لکھا ہے سبب عذاب. کیا ہے بھائی؟ جھٹلانا عذاب کا سبب ہے. بس مدد کر تو میری بسبب اس کے جو جھٹلاتے ہیں یہ مجھے. فاوحینا الیہ، قبولیت دعا کیا ہے؟ پس وہی کی ہم نے حضرت کو. ان اصنع الفلک، یہ کہ تیار کر تو کشتی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. لکھو لکھو ترجمہ لکھ لو. یا یقین کرو آج کل جو اردو کے ترجمے چھپے ہوئے ہیں سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. یا تو پرانے ترجمے ہندی کے الفاظ ہیں، اور آج کل جو ہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آتا کہ قرآن پاک کا مقصد کیا ہے. ہمارا زور ہوتا ہے ترجمے پر. اصل ترجمے پر دسترس حاصل ہو جائے بندے کو. ترجمہ ایسا کیا جائے کہ قرآن کا مقصد ظاہر ہو جائے. ان اصنع الفلک بِأَعْيُنِنَا، یہ کہ تیار کر تو کشتی. بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں. وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب کہ آ جائے گا امر ہمارا عذاب والا. وَفَارَتْ تَنُّورُ، اور جوش مارنے لگ جائے تنور. تنور کیا مارنے لگ جائے؟ حضرت سورہ ہود کے اندر پڑھو گے انشاءاللہ تعالی. ظاہر ہے کشتی بہت بڑی ہوگی اور کئی مہینے لگے ہوں گے اس کی تیاری کے اندر. حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہوتے اور قوم کے سردار جب وہاں سے گزرتے تو مسخری کرتے. کیا کرتے؟ مسخری کرتے، ہنستے. وہاں لفظ ہیں کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون. جب بھی لنگتے وہاں سے گزرتے، حضرت یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت یہ آپ کہتے کشتی تیار کر رہا ہوں، عذاب آئے گا، پانی ہوگا، طوفان ہوگا، کشتی اس میں چلے گی، ایمان والے سوار ہوں گے، وہ بچ جائیں گے، باقی ہلاک ہو جائیں گے. پھر ہنستے. اچھا پانی پینے کے لیے نہیں ملتا اور کشتیاں چلیں گی پانی میں. پانی پینے کے لیے نہیں ملتا اور کشتیاں چلیں گی جس کے اندر. فرمایا ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما، آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے. آج تم ہنس رہے ہو کل ہم ہنسیں گے. یہ ہماری زبان میں بھی تنور کہتے ہیں، سرے کی زبان میں بھی تنور کو تنور کہتے ہیں اور عربی میں بھی تنور کہتے ہیں.
اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبان مقدس ہے کہ اس کا لفظ قرآن میں آ گیا؟ سنو بات، اس کو کہتے ہیں توافق کے لسانین۔ کیا کہتے ہیں؟ توافق کے لسانین، کہ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں دو زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہی لفظ ایک ہی معنی میں مختلف دو زبانوں میں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں بھی تنور کہتے ہیں، ہماری زبان میں بھی کیا کہتے ہیں؟ تنور کہتے ہیں، اور مصداق بھی دونوں کا کیا ہے؟ ایک ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہماری زبان کا لفظ ہے قرآن میں، یہ توافق کے لسانین ہے۔ اور اللہ نے یہ نشانی بتلائی تھی حضرت کو۔ کیا بتلائی تھی؟ کہ حضرت جب آپ کا گھر والے تنور، روٹی پکانے والے تنور سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو بس سمجھ لینا کہ اب عذاب شروع ہو چکا ہے۔ وفارت تنور، اور جوش مارنے لگ جائے تنور، فسلک فیہا، پس سوار کر تو بیچ اس کشتی کے، من کل زوجین اثنین، ہر قسم کے حیوان میں سے جوڑا، یعنی دو دو، اثنین بدل بن رہا ہے یعنی دو دو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے مومن اہل کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر وہ انسان کے سبقت کر چکی ہے اوپر اس کے بعد عذاب والی، منہم، ان میں سے، نیچے لکھا ہے یعنی جو کافر ہے اس کو سوار نہ کرنا، یعنی جو کافر ہے اس کو سوار نہ کرنا، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور نہ سفارش کرنا تو مجھے بیچ نجات ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بے شک وہ غرق کیے ہوئے ہیں، فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ، معنی کا خیال کرو، معنی کا، پس جب چڑھ بیٹھے تو، اِذَا اسْتَوَيْتَ کا معنی لکھ لو لکھ لو، پس جب کہ چڑھ بیٹھے تو، انتا تو، ومن معاک، اور وہ لوگ جو ساتھ ہیں تیرے اوپر کشتی کے، فقل، لکھا ہے وظیفہ نوح علیہ السلام بوقت سواری، وظیفہ نوح علیہ السلام، پس کہہ تو الحمدللہ، ساری تعریفیں ہیں اللہ پاک کے لیے، الذی نجانا، وہ ذات پاک جس نے نجات دی ہے ہمیں قوم ظالمین سے، وقل رب انزلنی، وظیفہ بوقت اترنے کے، وظیفہ بوقت، اور فرماؤ اے میرا پالنے والا اتار تو مجھے منزلا مبارکن، ایسی جگہ جو برکت کی ہوئی ہے، لکھا ہے اطمینان ظاہری و باطنی، اطمینان ظاہری و باطنی، وانت خیر المنزلین، اور تو بہتر ہے اتارنے والوں کا، ان فی ذالک، بے شک بیچ اس واقعے کے بھی البتہ کئی دلائل ہیں قدرت کے، وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ، یہ ان مخفف ہے، اصل میں انہو تھا، اور بے شک شان یہ ہے تھے ہم لمبتلین، البتہ عذاب دینے والے، ثم انشانا، پھر پیدا فرمایا ہم نے بعد ان کے قرنن آخرین، جماعتیں دوسری، سمجھا؟ او لکھا ہے ہم عاد الجلالین، قوم عاد مراد ہے، فارسلنا فیہم رسولا، دلیل نقلی تفصیلی از ہود علیہ السلام، پس بھیجا ہم نے بیت اس کے ان کے رسول کو، رسولن پر لکھا ہے ہودن از جلالین، بھیجا ہم نے ان کے پاس رسول کو، منہم، ان میں سے، بشریت انبیاء، کیا لکھا ہے بھائی؟ ان کی جنس سے، ان اعبدوا اللہ، یہ کہ عبادتیں کرو ساری کی ساری صرف اللہ پاک کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے واسطے تمہارے کوئی معبود سوا اس کے، افلا تتقون، آیا بس نہیں بچتے ہو تم، عبادت غیر اللہ، عبادت غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہو، قال وقال لهم قومه الذين كفروا، عناد قوم نمبر اول، اور کہا سرداروں نے حضرت کی قوم سے، الذين كفروا، مرض اول، کیا لکھا ہے؟ پہلی بیماری، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَكَذَبُوا، دوسری بیماری، اور جھٹلایا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے ملاقات آخرت سے، وَأَطْرَفْنَاهُمْ، سبب مرض، اطرفناہم پر کیا ہے؟
سبب مرض، اور عیش دیا تھا ہم نے ان کو، اطرفناہم کا معنی عیش دیا تھا ہم نے ان کو، فی الحیات الدنیا بیچ زندگی دنیا کے، ما ھذا قال کا یہ مقولہ ہے، کیا کہا انہوں نے؟ کہنے لگے ما ھذا الا بشر، نہیں ہے یہ مگر معمولی بشر ہے، یعنی خالی از فضیلت، یعنی خالی از فضیلت ہے، مثلکم تم جیسا بشر ہے۔ پیچھے بھی میں بتایا تھا بشرن اور چیز ہے، مثلکم اور چیز ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، نہیں ہے یہ مگر معمولی بشر ہے، مثلکم تم جیسا، یاکل مما تاکلون منہ، کھاتا ہے ان چیزوں سے جن سے کھاتے ہو تم، اور پیتا ہے جس سے تم پیتے ہو، وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا، اور البتہ اگر تابع داری کی تم نے اس بشر کی جو مثل ہے تمہارا، اِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، بے شک تم اس وقت البتہ برباد ہونے والے ہوگے۔ آیَعِدُكُمْ، نیچے دیکھو لکھا ہے نمبر 2 انکار، یعدکم کے نیچے کیا لکھا ہے؟ اور آگے لکھا ہے یعنی ایسا شخص بھی قابل اتباع ہے، یعنی ایسا شخص بھی قابل اتباع، یعدکم کا استفہام انکاری ہے، استفہام کیا ہے؟ یعدکم، آیا وعدے دیتا ہے تمہیں، انکم اذا متم، کہ بے شک تم جب کہ مر جاؤ گے تم، وکنتم ترابا وعظاما، اور ہو جاؤ گے تم مٹی اور ہڈیاں، انکم مخرجون، بے شک تم نکالے جاؤ گے، ہیہات ہیہات لما توعدون، حضرت ہیہات بمعنی بعد ہے، دور ہے وہ چیز جس کے تم وعدے دیے جاتے ہو، ہیہات کے بعد جو لما ہے نا، لما کا لام زیادہ ہے، ہیہات دور ہے وہ چیز جس کے تم وعدے دیے جاتے ہو، یعنی ہے ہی نہیں، ان ہی الا حیاتنا، نہیں ہے یہ مگر زندگی ہماری دنیا والی، نموت و نحیا، اسی کے اندر مرتے ہیں اور جیتے ہیں ہم، وما نحن بمبعوثین، اور نہیں ہے ہم دوبارہ اٹھائے ہوئے، بس یہی زندگی دنیا کی ہے، اسی کے اندر زندگی گزاریں گے، اسی میں مر جائیں گے، دوبارہ اٹھنا نہیں ہے۔ ان هو الا رجل، نہیں ہے یہ مگر ایک جوان ہے، افترا علی اللہ کذبا، باندھ لیا ہے اس نے اوپر اللہ کے جھوٹ کو، کاذبن پر عبارت ہے کہ معبود ایک ہے، قیامت حق ہے، میں رسول ہوں، معبود ایک ہے، قیامت اور میں، اب وہی 3 مسئلے جن کے اندر کیا تھا؟ توحید، رسالت اور قیامت۔ افترا علی اللہ کذبا، باندھ لیا ہے اوپر اللہ کے جھوٹ کو، وما نحن له بمؤمنین، اور نہیں ہم اس کے اوپر ایمان لے آنے والے۔ قال رب انصرنی، دعائے ہود علیہ السلام، آپ نے فرمایا اے میرا پالنے والا مدد کر میری، ساتھ اس کے جو جھٹلاتے ہیں مجھے، سبب عذاب بما کذبون پر کیا لکھا ہے؟ قال استجابت دعا، اللہ نے دعا قبول فرما لی۔ آپ نے فرمایا عما قلیل لیصبحن نادمین، عما جو ہے نا، عما یہ عن جو ہے بعد کے معنی میں ہے، بعد تھوڑے وقت کے، عما قلیل کا معنی لکھ لو بعد تھوڑے وقت کے، لیصبحن نادمین، البتہ ہو پڑیں گے ندامت والے، لیصبحن جو ہے نا صبح والے معنی میں نہیں کر رہا، یہاں سارا کے معنی میں۔ قال عما قلیلا، اللہ نے فرمایا بعد تھوڑے وقت کے، لیصبحن نادمین، البتہ ہو جائیں گے یہ ندامت کرنے والے۔ فاخذتهم الصیحۃ، ثمرہ مخالفت رسول، ثمرہ ہاں بس پکڑا ان کو آواز نے، بالحق کے موافق وعدے کے، بالحق کا معنی موافق وعدے کے، فجعلناہم غثاء، بس کر دیا ہم نے ان کو ریزہ ریزہ، فبعدا للقوم الظالمین،
بس دوری از رحمت ہے اس قوم کے لیے جو ظلم کرنے والے ہیں۔ ثم انشأنا من بعدهم، پھر پیدا کیا ہم نے بعد ان کے جماعتیں دوسری کہ وہ بھی باوجہ تکذیب رسل کے ہلاک ہوئے، وہ بھی باوجہ تکذیب رسل کے ہلاک ہوئے۔ ما تسبق من امت اجلها، مگر لکھا ہے مگر، ما کے نیچے کیا ہے؟ مگر اتنی بات ہے، مگر نہیں سبقت کرتی تھی کوئی جماعت اجلها اپنی میعاد سے۔ ما تسبق کا معنی ماضی بعید والا کرنا ہے، ما تسبق من امت، مگر نہیں سبقت کرتی تھی کوئی جماعت اجلها اپنے وقت سے، اپنی میعاد سے۔ اجلها کے نیچے جو علم الہی میں مقرر تھی، جو علم الہی میں مقرر تھی، وما یستاخرون، اور نہیں پیچھے ہوتے تھے۔ ثم ارسلنا رسلا، دلیل نقلی اجمالی نمبر 3 از انبیاء علیہ السلام، پھر بھیجتے رہے ہم رسولوں کو تترا لگاتار، تترا کا معنی لگاتار ہم رسولوں کو بھیجتے رہے۔ کلما جاء امۃ رسولها، جب بھی آتا تھا کسی امت کے پاس رسول اس کا، کذبوہ جھٹلاتے تھے وہ اس کو، فاتبعنا بعضهم بعضا، پس پیچھے لگایا ہم نے بعض ان کے کو بعض کے، ہلاکت لگاتار میں، ہلاکت لگاتار میں، پیچھے لگایا ہم نے بعض ان کے کو بعض کے۔ وجعلناہم احادیث، اور کر دیا ہم نے ان کو قصے، احادیث کا معنی باتیں بلا نشان، باتیں بلا نشان۔ فرمایا ایک وہ وقت تھا کہ ان کی کر و فر تھی، ایک وہ وقت تھا کہ ان قوموں کی دنیا میں کیا تھی؟ کر و فر تھی، غوغا تھا، بڑا شور تھا۔ جب انہوں نے توحید نہ مانی تو ایسے برباد ہوئے کہ نشانی مٹ گیا، نشانی مٹ گیا۔ وجعلناہم احادیث، اور کیا ہم نے ان کو باتیں بلا نشان۔ فبعدا لقوم لا یؤمنون، بس بڑی دوری ہے اس قوم کے لیے جو نہیں ایمان لے آتے۔ پیغمبروں کے سمجھانے پر، پیغمبروں کے سمجھانے پر۔ ثم ارسلنا موسیٰ، دلیل نقلی تفصیلی از موسیٰ علیہ السلام، پھر بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو، بآیاتنا، اپنی آیتیں دے کر، وسلطان مبین، اور سند واضح، اور سلطان کا معنی سند، سلطان کا معنی سند، اور مبین کا معنی واضح، وسلطان مبین، اور سند واضح دے کر، الی فرعون وملئہ، طرف فرعون اور اس کے سرداروں کے، فاستکبروا، پس تکبر کیا انہوں نے، وکانوا، علت ہے اور پہلے ہی سے تھی وہ قوم، عالین، سرکش، عالین کا معنی ہاں سرکش قوم تھی۔ عالین کا معنی سرکش قوم تھی۔ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، قیاس فرعونی کیا ہے بھائی؟ حاشا پڑھو حاشا۔ جب دنیاوی ریاست ہمیں حاصل ہے تو دینی بھی ہمیں ملے۔ موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو دنیاوی نہیں تو دینی کیوں ملے؟ دنیاوی نہیں تو دینی، بھئی جب سردار ہم ہیں، حکومت ہماری ہے، دنیا ہمارے پاس ہے تو نبوت بھی ہمیں ملنی چاہیے۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے پاس جب حکومت نہیں ہے تو نبوت کیسے مل سکتی ہے؟ یہ تحقیر شخصی ہے، حضرت کو وہ حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے اور قوم کی بھی تحقیر کر رہا ہے۔ کہتا ہے کہ غلام قوم کا آدمی اور نبی بن گیا، غلام قوم کا آدمی اور کیا بن گیا؟ نبی بن گیا۔ فقالوا، بس کہنے لگے، انؤمن، آیا ایمان لے آئے ہم، لبشرین، واسطے دو شخصوں کے، نیچے لکھا ہے تحقیر شخصی اور اوپر لکھا ہے جن کو کوئی امتیاز حاصل نہیں، جن کو کوئی امتیاز حاصل نہیں۔ ایمان لے آئے ہم دو انسانوں کے لیے،
مثلنا جو ہماری طرح ہیں، یعنی خالی از رسالت ہیں، وقومہما یہ تحقیر قومی ہے حضرت، اور قوم ان دونوں کی واسطے ہمارے غلام ہیں۔ فکذبوہما یہ ماضی استمراری ہے، پس جھٹلاتے رہے وہ ان دونوں کو، جھٹلایا نہیں بلکہ لمبا زمانہ جھٹلاتے رہے وہ ان دونوں کو۔ فکانوا سمرا پس ہو پڑے وہ من المہلکین برباد کیے ہوں سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ اور البتہ تحقیق عطا فرمائی ہم نے بعد از ہلاکت فرعون، بعد از ہلاکت فرعون عطا فرمائی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پر قائم رہ جائیں، تاکہ وہ راہ پر، میری طرف دیکھو بھائی، بنی اسرائیل پہلے مسلمان ہو چکے تھے نا، فرعون کے غرق کے بعد جب تورات ملی ہے تو اب یہتدون کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ راہ پائیں، کیونکہ راہ تو پہلے ان کو مل چکی تھی، اب اس راہ پر استقامت اختیار کریں، اس راہ پر کیا اختیار کریں، ہاں اس لیے معنی یہی کرنا ہے، لعلہم یہتدون تاکہ راہ پر قائم رہ جائیں، تاکہ راہ پر قائم رہ جائیں۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 5 از عیسیٰ و مریم علیہ السلام، اور کیا ہم نے بیٹے مریم کو، وَأُمَّهُ اور اس کی والدہ کو، آیتاً نشانی قدرت کی، آیتاً کا معنی نشانی قدرت کی، وَآوَيْنَاهُمَا اور ٹھکانہ دیا ہم نے ان دونوں کو، وہ پیدائش کے وقت کیا لکھا ہے، اور جگہ دی ہم نے ان کو، سمجھا، الی ربوۃ اونچی جگہ پر، ربوۃ کا معنی اونچی جگہ پر، ذات قرار و معین جو صاحب تھی ٹھہرنے کی اور چشمے کی۔ سورت مریم کے اندر پڑھایا ہے نا، وہ بی بی صاحبہ کہاں چڑھ گئی تھی، تو ٹیلا تھا اس کے اوپر، تو وہاں کھجوریں بھی مل گئیں اور چشمہ بھی جاری ہو گیا۔ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات دلیل نقلی اجمالی از جمیع انبیاء علیہ السلام برائے نفی شرک پہلی۔ یا ایھا الرسل ایو رسولو کلوا من الطیبات کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے، اوپر لکھا ہے وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اوپر ایک عنوان ہے، یعنی نیازات غیر اللہ جو رجس ہوتی ہیں ان سے بچو، جو کیا ہوتی ہیں، رجس ہوتی ہیں، پلید اور گندی ہوتی ہیں، ان سے بچو۔ آیو رسولو کھاؤ تم پاکیزہ چیزوں سے، وَاعْمَلُوا صَالِحًا اور عمل کرو نیک، انی بما تعملون علیم بے شک میں ساتھ ان اعمال کے جو تم کرتے ہو جاننے والا ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ اور بے شک میرا یہ طریقہ، یہ راستہ توحید والا، امتکم امتوں واحدتاً مذہب ہے تمہارا مذہب ایک، وَأَنَا رَبُّكُمْ خلاصہ یہ ہے اور میں ہوں رب تمہارا، فَاتَّقُونِ پس صرف مجھ سے ڈرو تم، عبادت غیر اللہ ہیں۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا یہ شکوہ بھی ہے، اور پھر اسی سوال کا جواب آ گیا کہ اختلاف مولویوں نے ڈالا، اختلاف کس نے ڈالا، فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ پس قطع کر ڈالا انہوں نے، کاٹ ڈالا انہوں نے اپنے معاملے کو آپس میں، ذوب و رن ٹکڑے ٹکڑے کر کے، ذوب و رن کا معنی ٹکڑے ٹکڑے کر کے، کل حزب بما لدیہم ہر ایک جماعت ساتھ اس مذہب کے جو ان کے ہاں ہے، فارغون اکڑنے والے ہیں، یعنی اسی کو حق سمجھتے ہیں، یعنی اسی کو حق سمجھتے ہیں۔ فذرہم فی غمرتہم اب زجرات آ رہی ہیں، پس چھوڑ تو ان کو ان کی جہالت میں، یعنی غم نہ کر، یعنی غم نہ کر، حتیٰ حین ایک وقت یعنی موت تک، ایحسبون انما نعبدہم باوجہ عذاب نہ آنے کے، کیا لکھا ہے بھائی، باوجہ عذاب نہ آنے کے، آیا گمان کر لیا ہے ان لوگوں نے، انما نمدہم کہ بے شک ہم دیتے ہیں ہم ان کو مال اور بیٹے،
فرمایا کہ ہم نے جو ان کو اولاد دے دی ہے، مال دے دیا ہے، اس سے انہوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ میں ان پر راضی ہوں اور میرا عذاب ان پر نہیں آئے گا۔ فرمایا ہم ان کو دنیا میں سب کچھ اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آخرت میں ان کا حصہ نہ رہے، تاکہ آخرت میں ان کا حصہ نہ رہے۔ نسارع لہم، جلدی جلدی دے رہے ہیں ہم ان کو۔ نسارع لہم کا معنی جلدی جلدی دے رہے ہیں ہم ان کو، فی الخیرات، اچھائی کی چیزیں، بل لا یشعرون، اس وجہ سے بلکہ یہ شعور ہی نہیں رکھتے، یعنی استدراج ہے۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، لکھا ہے دفیہ عذاب کے لیے امور ثلاثہ کا اعادہ، اور یہ امر اول ہے۔ بے شک وہ لوگ کہ وہ ہیبت اپنے رب کی وجہ سے مشفقون، ڈرنے والے ہیں۔ والذین ہم، نمبر 2، اور وہ لوگ جو ساتھ آیات اپنے رب کے ایمان لے آتے ہیں۔ والذین ہم، نمبر 3، اور وہ لوگ جو ساتھ اپنے رب کے اس ایمان میں لا یشرکون، نہیں شریک کرتے۔ والذین یؤتون ما آتوا، نمبر 4 ہے، اور وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ کے دیا ہے انہوں نے، سمجھا۔ وقلوبہم واجلۃ، اور دل ان کے ڈرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ بے شک وہ طرف اپنے رب کے واپس جانے والے ہیں۔ نیچے لکھا ہے کیا خبر کہ وہاں مقبول ہوا یا نہ۔ فرمایا ایمان والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ضائع نہ ہو جائے، قبول ہو جائے۔ اولئک ثمرہ، یہی وہ لوگ ہیں، یسارعون فی الخیرات، جو جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں، وہم لہا سابقون، اور وہ واسطے ان کاموں کے آگے نکلنے والے ہیں، فی علم اللہ عز جلالین، اللہ کے علم میں وہ آگے نکلنے والے ہیں۔ ولا نکلف نفسا الا وسعها، جملہ معترضہ ہے، اور نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو، الا وسعها، مگر اس کی برداشت جتنی، مگر اس کی گنجائش اور اس کی جتنی برداشت ہوتی ہے اتنی ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ولدینا کتاب، یہ دوسرا ثمرہ ہے، اور ہمارے ہاں کتاب ہے، ینطق بالحق، جو بولتی ہے ٹھیک ٹھیک، بالحق کا معنی ٹھیک ٹھیک بولتی ہے۔ وہم لا یظلمون، اور وہ ذرا بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ بل قلوبہم فی غمرۃ، زجر مشرکین، بلکہ دلیں ان کی بیچ بے ہوشی کے ہیں، من ھذا، اس قرآن سے، ولہم اعمال، اور واسطے ان کے اعمال ہیں، من دون ذالک، علاوہ ان اعمال کے، ہم لہا عاملون، وہ واسطے ان کے کرنے والے ہیں۔ حتیٰ اذا اخذنا مترفیہم، تخویف دنیاوی ہے، حتیٰ کہ جب پکڑیں گے ہم ان کے خوشحال لوگوں کو ساتھ عذاب کے، اذا ہم یجرون، فوراً وہ زاریاں کریں گے، فوراً وہ زاریاں کریں گے۔ لا تجعلوا اليوم، تذلیل مجرمین، یہاں حضرت مجرمین مٹا کر مشرکین لکھو، مجرمین مٹاؤ اور مشرکین لکھو، کیونکہ یہاں مشرک مراد ہیں۔ تذلیل مشرکین کہا جائے گا۔ لا تجعلوا اليوم، نہ زاریاں کرو تم آج کے دن، کیونکہ بے فائدہ ہے، کیونکہ بے فائدہ ہے۔ انکم منا لا تنصرون، بے شک تم ہم سے نہیں چھوٹ سکو گے، مدد نہیں کیے جاؤ گے۔ قد کانت آیاتی، وجہ عذاب کیا ہے؟ تحقیق تھی آیتیں میری، تتلا علیکم، پڑھی جاتی تھی اوپر تمہارے، فکنتم علی اعقابکم تنکسون، پس تھے تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاتے تھے۔ اعقاب کا معنی ایڑیاں، یہ کنائی معنی ہے، پھر جاتے تھے۔ مستکبرین بہی، تکبر کرنے والے ساتھ اس کے۔ سامرن تہجرون، قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے، قصہ گو سمجھ کر چھوڑ جاتے تھے۔ افلم یدبروا القول،
حضرت یہ زجر آ گئی ہے اور یہ قرآن پاک کے متعلق ہے۔ آیا پس نہیں غور و فکر کیا انہوں نے اس کلام میں، قول کا معنی اس کلام میں انہوں نے غور و فکر نہیں کیا۔ ام جاءہم، یہ دوسرے معنی کا رفع ہے، یا آ کی ہیں ان کے پاس وہ باتیں جو نہیں آئی تھیں ان کے باپ دادوں پہلوں کے پاس۔ اب نیچے لکھا ہے سو یہ بھی غلط ہے کیونکہ نزول شرائع قدیم ہے، کیونکہ نزول شرائع، کیونکہ شریعتیں تو پیچھے سے آ رہی ہیں۔ ام لم یعرفوا رسولہم، یہ نبی علیہ السلام کے متعلق ہے، یا نہیں پہچانتے یہ اپنے رسول کو۔ سو یہ بھی غلط ہے کیونکہ آپ کی صدق و امانت سے پوری طرح واقف ہیں، آپ کی صدق و امانت سے پوری طرح واقف ہیں۔ فہم لہ منکرون، پس وہ وسط اس کے انکار کرنے والے ہیں۔ ام یقولون بہ جنۃ، یا کہتے ہیں کہ اس کو جنون ہے، یہ بھی غلط ہے۔ آپ اعلیٰ درجے کے صاحب الرأی ہیں، آپ اعلیٰ درجے کے صاحب الرأی ہیں، بلکہ آ چکا ہے ان کے پاس حق، یہ پہلا مقتضی ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ وجہ تکذیب، اور اکثر ان کے حق کو ناپسند کرتے ہیں۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی خواہش ہے کہ حق نہ آتا بلکہ ہماری خواہش کے مطابق دین آتا، ہماری خواہش کے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اور البتہ اگر تابع داری کرتا حق ان کی خواہشات کی، لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، البتہ برباد ہو جاتے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے۔ نیچے لکھا ہے کیونکہ عمومی شرک کی وجہ سے عذاب بھی عمومی آتا، عمومی شرک کی وجہ سے عذاب بھی عمومی آتا۔ بل اتیناہم، یہ دوسرا مقتضی ہے، بلکہ آ چکا ہے ان کے پاس، آئے ہیں ہم ان کے پاس ساتھ ان کی نصیحت کے، پس وہ اپنی نصیحت سے اعراض کرنے والے ہیں۔ ام تسألہم خرجا، یہ تیسرے معنی کا رفع ہے۔ حضرت آپ جو ان کو مسئلہ توحید بیان کرتے ہو، آپ ان سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتے کہ یہ اس آڑ کے اندر بہانہ بنائیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ تو مفت کے اندر مسئلہ بیان کرتے ہو۔ ام تسألہم خرجا، آیا مانگتا ہے تو ان سے کوئی چندہ؟ سو یہ بھی غلط ہے، سو یہ بھی غلط ہے۔ فخراج ربک خیر، پس محصول تیرے رب کا خیر بدر جہاں بہتر ہے۔ تو آپ ان سے کیوں مانگتے، تو آپ ان سے کیوں مانگتے؟ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہ اللہ بہتر ہے روزی دینے والوں کا۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ، خلاصہ ہے اور بے شک آپ البتہ بلاتے ہو ان کو طرف راہ راست کے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اور بے شک وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اسی وجہ سے وہ صحیح راہ سے البتہ پھرنے والے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، لکھا ہے بیان قساوت و عناد، اور اگر رحمتیں کریں ہم اوپر ان کے اور کھول دیں وہ جو ساتھ ہیں ان کے تکلیف، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، البتہ مزید سمجھا، البتہ رہیں گے بیچ اپنی سرکشی کے، یَعْمَهُونَ دل کے اندھے ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ شَاهِدِ مَا قَبْلَ، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے، وہ مکے میں جو 7 سال قحط آیا تھا نا وہی مراد ہے، اور البتہ تحقیق پکڑا ہم نے ان کو ساتھ عذاب کے۔ فَمَسْتَقَامُوا، پس نہ عاجزی کی انہوں نے، پس نہ عاجزی کی انہوں نے واسطے اپنے پروردگار کے۔ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے دل سے۔ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، یہ جنگ بدر کا عذاب مراد ہے، حتیٰ کہ جب کھول دیں گے ہم اوپر ان کے دروازہ، جو صاحب ہوگا عذاب سخت کا۔ اذا ہم فیہ مبلسون، فوراً وہ بیچ اس کے حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ مبلسون کا معنی حیرت زدہ رہ جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ربنا تقبل منا